السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی ہے۔ ہمارے کیرل کے بعض احباب اگر کسی حد تک اس کو سمجھنے سے معذور ہیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی دیر مجلس ہوگی، اور میں یہاں تعبیرات کیونکہ اردو زبان میں یہاں کے ماحول میں زیادہ بہتر انداز سے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور یہاں کے ماحول کے مطابق اس کو زیادہ سمجھا سکتا ہوں۔ اس وجہ سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں یہ گفتگو کی جائے، جو ہماری مادری زبان بھی ہے، اور ماحول کی تعبیرات اس زبان میں کر پانا زیادہ جامع اور زیادہ مناسب ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ یہ وسطیت جو ہے یہی منہجیت ہے، یہ وسطیت یہی سلفیت ہے، یہ وسطیت یہی منہج صحابہ ہے، اور یہی وسطیت اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ لا یضرهم من خذلهم، ان کی سب سے بنیادی صفت یہ بتائی گئی کہ ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ ہمارا بنیادی منہج ہے، اور آج کے اس درس کا بنیادی نقطہ ہے کہ ہم اس صفت کے حامل کیسے بن سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لا یضرهم من خذلهم، کہ ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ بنیادی طور سے آج کے دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، اختلاط کا دور ہے، اور اختلاط سے مراد منہج اور غیر منہج کا اختلاط۔ ہم جس چیز کو منہج سمجھتے ہیں اس کے برخلاف بہت ساری ایسی تعبیرات جو غیر منہجی تعبیرات ہیں، ان کے غلبے کے نتیجے میں، چاہے وہ غلبہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا ہو، چاہے دنیا میں شہرت حاصل کرنے والے بعض دعات اور واعظین کے ذریعے وہ چیزیں گھر گھر تک پہنچ گئی ہوں سوشل میڈیا یا ٹیلی ویژن کے تھرو، اس کے نتیجے میں ہماری پختگی کے اندر کمی یا علمیت کی کمی کی بنیاد پر یہ بہت ساری چیزیں آپس میں اختلاط اختیار کر کے مل جل گئی ہیں، گڈ مڈ ہو گئی ہیں۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا منہج کا تقاضا ہے اور کیا چیزیں منہج کے لیے نقصان دہ۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، آج کے دور کا بنیادی سوال ہے۔ آپ جس جامعہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس جامعہ میں آپ کے پاس ایک ٹیم ہے اساتذہ اکرام کی، اور اس جامعہ کے اندر آپ کو جو طرز تعبیر یا طرز تدریس اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے وہ اسلام کو سمجھنے اور بنیادی طور سے منہج اور عقیدے کو سمجھنے کی سب سے زیادہ خوبصورت زبان عربی زبان۔ لیکن اس کے باوجود موجودہ دور کے فتنوں اور موجودہ دور میں ہر جگہ پر اس فتنے کی آنچ پہنچنے کے نتیجے
میں ہم کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے کو، ہمارے منہج کو متاثر کرتی ہیں۔ آپ اسلامی معاشرے میں یا جنوبی ہند کے اس علاقے میں ایک طریقے سے دوسرے افراد یا دوسرے فارغین کے مد مقابل ایک قیمتی سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں اور آپ کا مقام بہت اہم ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو معاشرے میں یہاں سے نکلنے کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کام بہت حساس ہے، بہت سینسٹیو ہے، اور اس کام پر اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے تو ایسی صورت میں آپ مسئول ہیں، جس کے بارے میں آپ سے آخرت میں اور قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو موقع دیا کہ آپ کتب حدیث پڑھیں، آپ کو موقع دیا کہ عقیدے کے کتابوں کا درس لیں، آپ کو موقع دیا کہ اصول تفسیر کو سمجھیں، اصول حدیث کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور قرآن و حدیث کی تعبیرات کو صحابہ کرام نے کیسے اخذ کیا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا موقع ملا ہے۔ اس موقع کے ملنے کے باوجود اگر آپ اس میدان میں ناکام رہ گئے، آپ نے یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے عقیدے کا، اپنے منہج کا حق ادا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں یقینی بات ہے کہ آخرت میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے وہ روایت میں نے آپ کے سامنے منتخب کی جس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، نقصان پہنچانے والے اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے۔ اب آپ لا یضرهم من خذلهم اس تعبیر کے کیسے حقدار ہو سکتے ہیں؟ یہ تعبیر اور یہ صفت ہمارے اوپر تبھی صادق آئے گی جب ہم قرآن و سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق اپنی تعلیم و تعلم اور اپنی دعوت و تبلیغ، اپنی زندگی کے سارے اتار چڑھاؤ، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا اور ساری کی ساری چیزوں کو اسی منہج پر ڈھال دیں جس منہج پر صحابہ کرام نے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا یا ڈھالا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنے ذہن و دماغ میں ایک احساس پیدا کریں، ایک مسئولیت پیدا کریں، ایک ذمہ داری پیدا کریں کہ ہم کیا واقعی میں جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کا حق ادا ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں فریضوں کو انجام دے کر کے اثبات و نفی دونوں ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ آج کے دور کے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم داعی کی حیثیت سے امر بالمعروف کے فریضے کی انجام دہی کرتے ہیں، داعی کے حیثیت سے ہم لوگوں کو اسلامی فضائل، اسلامی احکام و مسائل، اسلامی مطالبات، اسلامی واجبات کو بتاتے ہیں، وہ تعبیرات پیش کرتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر کے میدان میں ہم ناکام ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے اگر کسی منکر کا انکار کریں، کسی چیز کی تردید کریں، تو ایسی صورت میں ہمارے دل میں سب سے پہلے یہ خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، لوگ ہم سے دور ہو جائیں، جبکہ حقیقی دعات اور سلفی منہج کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ان کو نہیں ڈرنا ہے، ان کو رب کائنات کی رضامندی مطلوب ہونی چاہیے، دنیا ناراض ہو یا خوش رہے، ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر کے چل سکے تو ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نے گویا اپنے اسلوب کا، اپنے منہج کا، اپنے عقیدے کا اور جو کچھ تعلیم ہم یہاں حاصل کر رہے ہیں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اسلام میں آپ ابتدائی مراحل سے لے کر کے آخری مراحل تک پہنچ جائیں، کہیں بھی
آپ کو اس بات و نفی کو الگ کرنے کا تصور نہیں ملے گا۔ کلمہ توحید کو آپ دیکھ لیں، اذان و اقامت کے کلمات کو دیکھ لیں، حج بیت اللہ میں جب آپ انسان جا کر کے حج بیت اللہ کو انجام دیتا ہے، وہاں کا تلبیہ ہے، توحید کی عکاسیاں ہیں۔ دوسرے مسائل میں اسلام نے ہم کو جن چیزوں کا حکم دیا، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز کی دعائیں ہیں، عبادات کی تعبیرات ہیں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو توحید کی جانب بلائیں اور شرک سے ڈرائیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں فریضے جب تک یکساں طور پر نہیں چلیں گے، جب تک ہم حقیقی معنی میں کوئی داعی یا کوئی عالم یا مبلغ یا واعظ نہیں بن سکتے۔ اس وجہ سے سب سے بنیادی مسئلہ جو جنوبی ہندوستان کے ان حساس مسائل میں سے ایک ہے کہ یہاں پر نہی عن المنکر کی تعبیرات یا انکار منکر کے سلسلے میں ہمارا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری نبھانے والے لوگ کم ہیں۔ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دینے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ یہاں سے نکل کر کے ایسے لوگوں کو بھی اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں اور خود بھی اس فریضے کو انجام دیں تاکہ اسلام کی صحیح اور سچی تعبیرات لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ آپ ایک جانب اگر کسی کو توحید پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور دوسری جانب شرک سے نہیں روکتے، تو کیا آپ اس بات کا جواب دے پائیں گے کہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے والا شرک بھی کرتا رہے تو کیا اس کی توحید قابل قبول ہے؟ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر توحید پر عمل کرنے کا آپ کو فریضہ انجام دینا ہے یا اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے تو ساتھ ہی آپ کو شرک سے روکنے کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہوگی۔ جب انسان شرک کو چھوڑ کر کے اس کی قباحت سے، اس کی رذالت سے، اس کی خرابی سے، اس کی گندگی سے نکل کر کے توحید کی پاکیزگی اور توحید کے صاف ستھرے نظام پر آ کر کے چلے گا، تبھی جا کر کے سچا مسلمان بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لا یضرہم من خذلہم اس صفت کے سچے حامل بن سکیں کہ ہم کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہ پہنچا پائیں۔ ہندوستان جو اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے، جس انداز کے نازک مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ نازک مسائل کن اسباب کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں؟ کون سے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر ہم کو اتنے نازک حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کون سے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر ہم کو ایسی مشکلات اور آزمائش کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے کہ ہمارا گناہ نہیں بھی ہے، ہم مجرم نہیں بھی ہیں، تب بھی ہم کو مجرم شمار کیا جاتا ہے۔ ہم مجرم نہیں بھی ہیں تب بھی ہم کو سلاخوں کے پیچھے کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ہم مجرم نہیں بھی ہیں تب بھی ہم کو شبہات کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ظلم جو ہے یہ ظلم کو پنپاتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی ملک میں کفر اور شرک کی بنیاد پر قائم کی گئی حکومت قابل قبول ہو سکتی ہے، چل سکتی ہے، لیکن ظلم کی بنیاد پر چلنے والی حکومت کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر اہل توحید کی بنیاد پر حکومت قائم کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں عدل و انصاف نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدمی عطا نہیں کر سکتا۔ اور شرک اور کفر کی بنیاد پر کوئی حکومت قائم ہو جائے اور وہ انصاف کرتی ہے، عدل و انصاف سے کام لیتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی استحکام عطا فرماتا ہے، کیونکہ عدل و انصاف یہ استحکام کا بنیادی وسیلہ ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو ان مسائل اور ان حالات کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ حالات ہماری بوئی ہوئی کھیتی ہے جس کو ہم نے ظلم کی بنیاد پر منتخب کیا تھا۔ ہمارے گھروں کی تعبیرات، ہمارے خاندانوں کے مسائل، ہمارے مدارس کے مسائل، ہماری مساجد کے مسائل، ہمارے اپنے دوست و احباب کے حلقوں کے مسائل، ہم جہاں تدریس کرتے ہیں، جہاں ذمہ داری نبھاتے ہیں،
وہاں کے مسائل، جہاں ہم طالب علم ہیں وہاں کے مسائل، ہم کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں وہاں کے مسائل، ہم کسی بھی چیز کو اختیار کریں، سفر کریں، کسی بھی چیز میں جائیں، جو بھی مسائل ہیں کہیں نہ کہیں ہم میں کا ہر شخص ظلم و جور سے کسی نہ کسی حد تک منسلک ہے اور عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شمار تعبیرات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بحیثیت باپ کے اپنے بچے کو نمازی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ آپ بحیثیت ذمہ دار کے اپنے طلبہ کو، اپنے ماتحتوں کو توحید کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ اور کسی عالم دین نے بہت خوب کہا ہے کہ ہم اس بات کا خواب دکھاتے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کریں گے اور ہم کو محلے کی مسجد میں نماز کے لیے حاضری کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کی مکمل تعبیر ہے، ہماری زندگی کی مکمل تعبیر ہے کہ ہم ایک جانب یہ ہوا کھڑا کرتے ہیں، یہ شور کرتے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنا ہے، خلافت قائم کرنی ہے، حکومت بدلنی ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کرنی ہے، جلوس نکالنے ہیں، مظاہرے کرنے ہیں، اور دوسری جانب وہی جلوس، وہی مظاہرے ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں کے خلاف چھیڑ کر کے ان کو نمازی، اہل توحید اور پرہیزگار نہیں بنا پا رہے ہیں۔ تو گویا ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو بتدریج چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو ایسی صورت میں گویا ہم نے اپنے خالق حقیقی کا حق ادا کرنے میں ظلم و جور کا شکار ہو کر کے ناانصافی کی نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں اور کمائی کا نتیجہ ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، رحم کھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ حالت ہے کہ ہم نے ظلم و جور کو اتنا زیادہ اپنا لیا کہ ہم اپنی زندگی میں ناکام ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہم ایک مسجد کے ذمہ دار بن جائیں، ایک مدرسے کے ذمہ دار بن جائیں، کسی سوسائٹی کی ذمہ داری ہمارے کندھے پر ڈال دی جائے، کوئی دکان ہم چلا رہے ہوں، کسی سپر اسٹور کے مینیجر یا کیشیئر بن جائیں، کسی ادارے سے منسلک ہو کر کے کوئی ذمہ داری نبھائیں، تو کیا ہم انصاف کے ساتھ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ اس کرسی اور اس عہدے پر بیٹھ کر کے ہم نے امانت داری کا حق ادا کیا ہے، ظلم و جور سے ہم بچ سکے ہیں؟ ایک مسجد کا متولی بننے کے بعد ہمارے ہی طبقے کا ایک انسان جس انداز سے امام، انتظامیہ، مال و دولت، ذریعے آمدنی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، وہ خیانت ہمارے سامنے ہے۔ ایک مدرسے کا ذمہ دار بننے کے بعد ہمارا ایک ذمہ دار اپنی مرضی اور اپنی نفس پرستی کے لحاظ سے جس انداز سے تعبیرات پیش کرتا ہے یا نظام بناتا ہے، وہ ظلم و جور ہمارے سامنے ہے۔ ایک دکان پر بیٹھنے کے بعد بغل والے کی دکان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے سامان کی بیجا فضیلت بیان کر کے، جھوٹ بول کر کے سامان کو بیچنا، غلط انداز کی چیزوں سے کمائی کو بڑھانا، یا اس دکان پر بیٹھ کر کے عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑنا اور ظلم کو اختیار کرنا، کیا اس کے بارے میں آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارا مسلم معاشرہ اس سے بری ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اور ہم اس وقت بیٹھ کر کے بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم زمینی سطح پر کچھ مسائل کو سن رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر کے اگر ان میں سے کسی ذمہ داری پر فائز ہوں گے تو ہم بھی وہی وتیرہ اختیار کریں گے جس وتیرے کا شکوہ آج ہم کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں بحیثیت ذمہ دار کے جس بھی میدان میں ہم جاتے ہیں اس میدان میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، ظلم و جور کو چھوڑنا ہے، عدل و انصاف کی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہم نے بتدریج اپنی ذمہ داریوں سے تنازل کر کے ظلم و جور کو اختیار کیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اور یہ ظالم مسلط جو کیے گئے ہیں، آپ اس کی تعبیرات ان کے بارے میں نہ سوچیں جو حکومت میں ہیں۔ بہت آرام کے ساتھ آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی
سازش ہو رہی ہے تو اس میں بی جے پی کا RSS کا ہاتھ ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس میں ہمارے ظلم و جور کے نتائج بھی ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے جہاں انصافی کی ہے اس کا خمیازہ ہم کو اسی طرح سے بھگتنا ہے؟ اور اوپر کے ذمہ داران کو چھوڑ دیجئے، ملک کے بڑے ذمہ داران کو چھوڑ دیجئے، آپ خود اپنی سطح پر جو آپ کے ذمہ دار ہیں، آپ کی مقامی جمعیتوں کے ذمہ دار ہیں، آپ کی مساجد کے ذمہ دار ہیں، آپ کے مدارس کے ذمہ دار ہیں، خود آپ کے خاندانوں اور گھرانوں کے ذمہ دار ہیں۔ آپ جو سفر کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری 3 لوگوں کے سفر میں یا اس سے زیادہ کے سفر میں کسی ایک کے کندھے پر ڈال کر کے اس کو امیر بنایا جاتا ہے، وہاں کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کہیں جاتے ہیں، آتے ہیں، کوئی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں تو ظلم و جور کا شکار ہیں۔ عدل و انصاف اس میں کہیں نظر نہیں آتا، تو کون سی بنیاد پر ہم دوسروں کو اس کا دوش دیتے ہیں؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ اصلاح کا کام ہمیشہ نیچے سے شروع کر کے اوپر تک جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اگر عذاب نازل فرماتا ہے تو وہ اوپر سے نازل کیا جاتا ہے۔ اوپر سے کب نازل کیا جاتا ہے؟ جب نیچے سے اٹھنے والی کاوشیں اور نیچے سے اوپر چڑھنے والی سیڑھیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اس پر ذمہ داری نبھانے والے ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر پہلی سیڑھی خراب ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ 2 سیڑھیاں پھلانگ کر کے چھت پر پہنچ جائیں، لیکن ہماری تو 1 فلور تک، اور اسلامی ارکان کی تعبیر اگر دیکھیں تو 5 فلور ارکان اسلام کے یا ارکان ایمان کے 6 فلور یہ سارے کے سارے ٹوٹے پھوٹے ہیں، تو آپ کتنی چھلانگ لگائیں گے کہ چھت پر پہنچیں؟ اور چھت بھی اتنی زیادہ لرزاں ہے کہ اگر زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو پوری کی پوری عمارت گر کر کے منہدم ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں آپ اس کی ذمہ داری دوسروں کے سر پر کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ خود اپنے گھر کی سیڑھیوں، اپنے گھر کی بنیادوں اور گھر کے اندر پلنے والے افراد کی اصلاح کی ذمہ داری کیوں نہیں نبھاتے؟ آپ جس عمر کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہم سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہماری ذمہ داری اب یہ ہو گئی کہ ہم آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھیں، مائک لگے، کچھ بات بول کر کے آپ کے معاشرے سے نکل کر کے غائب ہو جائیں۔ ہم پروٹوکول کے تحت بہت زیادہ زمینی سطح پر بہت ساری چیزیں پیش نہیں کر سکتے، لیکن آپ ابھی جس مرحلے میں ہیں، آپ اگر ہم سے اخذ کیے گئے مسائل اور اپنے اساتذہ سے سیکھے گئے مناہج کی چیزوں کو معاشرے میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے دوست و احباب میں ہر جگہ پر نافذ کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے آسان ہے۔ آپ اس کو ابھی نبھا سکتے ہیں، اور ابھی نبھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ابھر کر کے آئیں گے، تب تک آپ کی زندگی کی مکمل تربیت ہو چکی ہوگی اور آپ کو پیروں پر کھڑا ہونا آ جائے گا۔ اس وجہ سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ منہجی بنیادوں پر آپ ساری کی ساری چیزوں کو پختہ طریقے سے حاصل کریں اور پختہ طریقے سے اس کی تعبیر کرنے کو سیکھیں، اس کی دعوت و تبلیغ کو سیکھیں، اور اس بات کو سمجھ جائیں کہ ایک فتنہ یہ بھی ہے ہمارے معاشرے کا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف توحید پر، صرف عقیدے پر، صرف سلفی منہج پر ترکیز کر کے ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ ہم نے اصل میں توحید، عقیدے اور سلفی منہج کی تعبیر کو محدود کر دیا ہے۔ کیسے محدود کر دیا ہے؟ کیا آپ اس سوال کا جواب دے پائیں گے کہ انسان کا با اخلاق انسان بننا سلفی منہج کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات کا جواب دے پائیں گے کہ ایک انسان چلتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچے رکھے، بری باتوں کو نہ سنے، زبان کھولے تو اچھا بولے ورنہ خاموشی اختیار کرے، جب کہیں جائے تو جانے آنے کے آداب کا خیال کرے، سفر کرے تو سفر کے آداب کا خیال کرے؟ کیا یہ کیا سلفی منہج کا تقاضا نہیں ہے؟ سلفی منہج انسانی زندگی کے تمام کے تمام امور میں رہنمائی حاصل کرنے والا، رہنمائی دینے والا منہج ہے۔ اس کو صرف عقیدے سے، صرف عبادات سے،
یا صرف بعض منہجی مسائل سے محدود کر کے اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہم کو زندگی کے تمام مراحل میں قرآن و سنت کی مکمل تعبیرات، اور وہ بھی وہ تعبیرات جو صحابہ کرام نے پیش کی ہیں، وہ ہمیں پیش کرنی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس صحابہ کرام آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ شادی بھی کرتے ہیں، رات میں سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور دن میں کبھی روزہ رہتے ہیں، کبھی بغیر روزے کے رہتے ہیں۔ وہ تینوں کے تینوں آدمی گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، لہٰذا ہم عبادات میں روزہ نہ رکھنے کے تصور کو ختم کر کے ہمیشہ روزے سے رہیں گے۔ ایک آدمی نے کہا، دوسرے نے کہا میں کبھی شادی بیاہ کروں گا ہی نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تعبیر اختیار کی؟ فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ رات میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو چوکس کرنا، عبادت کے لیے اپنے جسم کو تیار کرنا، اور دن بھر اس جسم کو اس قابل بنانا کہ وہ کچھ کما سکے اور اللہ رب العالمین کے راز کر سکے، اس کے لیے رات کے کچھ حصے میں عبادت کے بجائے آرام کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ اس آرام کو عبادت کے ساتھ جوڑ کر کے چلیں، اگر انسان دن میں روزہ رکھتا ہے، مسلسل روزہ رکھے گا، تو ایسی صورت میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا کسی دن روزہ رکھے اور دوسرے ایام میں اپنے اندر مداومت اور استقامت کے لیے روزہ نہ رکھے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ انسان شادی بیاہ کرے کہ شادی نہ کرنے کے نتیجے میں وہ حرام چیزوں کا مرتکب ہو سکتا ہے، تو شادی کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ اس میں کون سی عبادت ہے، انسان اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہی لقمہ کسی اجنبی خاتون کے منہ میں ڈالتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو فرمایا کہ ہاں ملتا۔ تو فرمایا جب وہاں گناہ مل رہا ہے تو یہاں ثواب تو یقیناً ملے گا۔ تو یہ تعبیرات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں۔ اما عائشہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کیا تھے؟ قرآن مجید کی تعبیر تھی۔ یہ قرآن مجید کیا صرف یہی کہتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں؟ قرآن مجید تو یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو، جب گفتگو کرو تو میانہ روی اختیار کرو، جب چلو تو میانہ روی اختیار کرو، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، کسی کا ٹھٹھا اور مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے اوپر آوازیں نہ کسو، حرام خوری نہ کرو، دنیا میں جینے کا سلیقہ سیکھو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام نے قرآن مجید کے اندر ہم کو بتائی ہیں۔ تو یہ اخلاق کا معیار ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کے سارے تقاضوں کی تکمیل کر دوں۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں ہو سکتا، با حیا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، بیت الخلاء میں کیسے جاتے تھے کیسے نکلتے تھے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، آپ کھانا کیسے تناول فرماتے تھے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، آپ کیسے سوتے تھے کیسے بیدار ہوتے تھے اس میں بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، آپ شادی بیاہ کیسے کرتے تھے اس میں بھی نمونہ ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے منہج کا اور سلفی منہج کا حصہ ہیں کہ ہم جہاں عقیدے میں پختگی اختیار کریں، جہاں دعوت و تبلیغ کے میدان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں فریضوں کی انجام دہی کریں، وہیں دوسری جانب ہم جب چلیں، جب سوئیں، جب بیدار ہوں، جب کھانا کھائیں، جب لوگوں سے تعامل اختیار کریں، جب سفر کریں، جب کوئی چیز لین دین کریں، تو ہر چیز میں
اخلاق کے اسی معیار پر قائم ہو جائیں جس معیار پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قائم ہونے کا حکم دیا اور خود عملی زندگی میں قائم ہو کر کے دکھایا۔ تو یہ سلفی منہج کے تقاضے ہیں۔ میں منہج سے متعلق علمی گفتگو کے گوشے میں داخل نہیں ہو رہا ہوں، ایک عام فہم گفتگو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ سلفی منہج کو آپ کو دیکھنا ہے تو میں آپ کو تلقین کروں گا کہ اپنے اساتذہ سے آپ بیٹھ کر کے شرح السنہ امام بربہاری کی مکمل پڑھ جائیں، آپ قواعد اربعہ کا مطالعہ کریں، آپ کشف الشبہات کو پڑھیں، کتاب التوحید کو پختگی کی حد تک یاد کر لیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عقیدہ واسطیہ کے دروس لیں، عقیدہ تحاویہ کے دروس لیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ منہجی بنیادوں پر ہمارے اندر جن کتابوں اور جن علماء کے محاضرات سے پختگی پیدا ہوتی ہے ان علماء کو سنا جائے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کو سنیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو سنیں اور پڑھیں، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں اور سنیں، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں اور سنیں۔ ان علماء کو پڑھیں اور سنیں جن کی کتابوں سے آپ کے اندر پختگی پیدا ہو۔ علامہ بکر عبداللہ ابو زید کو پڑھیں رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ایسے لوگوں کو منتخب کریں اساتذہ کی رائے اور مشورے کے بعد، جن کو پڑھنے اور سننے کے بعد آپ کے اندر مضبوطی پیدا ہو، آپ کے اندر گہرائی پیدا ہو۔ اور صحابہ اکرام کی وہ روایت جو کہ مشکات المصابیح میں صحیح سند سے وارد ہوئی ہے، جس میں غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو نصیحت پکڑنی ہے، اسوہ پکڑنا ہے، وہ ان لوگوں سے اسوہ پکڑے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے، وفات پا گئے۔ وفات پانے کے بعد انسان کا منہج، انسان کا طریقہ، انسان کی علمیت، انسان کی صلاحیت، انسان کے سارے امور اس کی وفات کے ساتھ واضح ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، فرماتے ہیں کیونکہ زندہ شخص یہ فتنے سے بری نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور کا المیہ کیا ہے؟ ہم زندوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر دروس دے رہے ہیں ان کے دروس کو ہم لے کر کے اڑتے ہیں، اور جو لوگ وفات پا چکے ان کا مطالعہ کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ بنیادی سبب ہے کہ ہم منہج میں پختگی کے بجائے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، کیونکہ زندہ شخص جو ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ وفات پا چکے ان میں سب سے زیادہ دینی امور میں پختگی حاصل کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے دین کو حاصل کیا۔ جب شارع کی صحبت میں رہ کر کے دین کو حاصل کیا ہے تو ان لوگوں سے زیادہ پختہ تعبیرات پیش کرنے والا، ان لوگوں سے زیادہ دین کی تعلیمات کی تعبیرات پیش کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی تھے، ابرھا قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، فرمایا دل کے سب سے زیادہ صاف تھے۔ دل جب صاف ہوتا ہے تو دنیا کے اندر جوڑ توڑ، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، اس کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، اس پر بیجا تنقید کرنا، اس کی کرسی کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کے اوپر بیجا تبصرہ کرنا، جب دل صاف ہوگا تو انسان ان چیزوں سے دوری اختیار کر لے گا۔ جب دل کے اندر نفاق ہوتا ہے تو انسان دوسرے کے کرسی کی لالچ میں اس کے اوپر بیجا تبصرے کے اس کی کرسی کو کمزور کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جس کرسی کو خود اس نے کمزور کیا ہے اس پر مسلط ہونے کے لیے وہ کرسی اس کے جانے تک بہت کمزور ہو چکی ہوگی، اور جو طریقہ اس نے معاشرے میں اختیار کر لیا اپنے بڑوں پر تنقید کرنے کا، وہ اس کے چھوٹے اس کے ساتھ اختیار کریں گے، اور اس کے بعد یہ پورا کا پورا نظام ڈیمیج ہوتا چلا جائے گا۔
اس وجہ سے اپنے حلقے اثر میں پختگی کے ساتھ کام کرنا سیکھیں، عہدوں اور کرسیوں کی لالچ میں دوسروں پر تنقید کرنا چھوڑیں۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ ابرھا قلوبا، دل کے سب سے زیادہ صاف تھے، اتنے صاف تھے کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو فرمایا کہ سواری پر آیا ہوں۔ فرمایا سواری کہاں ہے؟ تو کہا سواری اللہ پر اعتماد کے باہر چھوڑ دی ہے۔ فرمایا چھوڑ دی، باندھی نہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، باندھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، پہلے اس کو باندھ دیتے، وسائل اختیار کر لیتے، تب اللہ پر اعتماد کرتے۔ اس کو کھلا چھوڑو گے تو اس کی فطرت تو بھاگنے کی ہے، وہ تو کہیں بھی ہریالی دیکھے گی تو بھاگ کھڑی ہوگی، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لہذا پہلے باندھتے اور اس کے بعد اللہ پر اعتماد کرتے۔ یہ سادگی کا عالم تھا، دل کی صفائی یہ عالم تھا صحابہ کرام کا کہ وہ پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، کئی مہینوں تک گھروں میں فاقہ ہوتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، نہانے کے لیے پانی نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں تھیں، آرام و آسائش کے لیے مکانات نہیں تھے۔ اس کے باوجود دین پر پختگی حاصل کرنے میں ان لوگوں نے ایسی مثالیں چھوڑی کہ رہتی دنیا تک ویسی مثالیں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ابرھا قلوبا، دل کے بہت صاف ستھرے تھے، واعمقها علما، ان ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود ان کی ایک صفت بتائی گئی کہ اپنے علم میں بہت گہرے تھے۔ اعمقها قلوبا واعمقها علما، کہ اپنے علم میں بہت گہرائی رکھتے تھے، اتنی گہرائی رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے کتنے بال پکے ہیں، مبارک سر کے کتنے بال پکے ہیں، ان بالوں کو بھی گن کر کے رکھتے تھے۔ یہ اہتمام تھا اپنے نبی اور اپنی شریعت کے ساتھ، اور علم کے اتنے گہرے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں، استنجا اور قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں، جب چڑھائی پر چڑھتے ہیں تو کون سے آداب کو اختیار کرتے ہیں، جب ڈھلان پر اترتے ہیں تو کون سا طریقہ اپناتے ہیں، جب بچوں کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں تو کون سا اسلوب ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں تو کون سا اسلوب ہوتا ہے، نماز میں کون سے ارکان کو ادا کرنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ کرام نے بالکل ازبر کر رکھی تھی۔ اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کسی اسلامی یا کسی جماعت کے بڑے سے بڑے جامعہ اور مدرسے سے فراغت حاصل کر لیں، اس کے بعد تخصص کا کورس کر لیں، کئی سال دین اسلام کے لیے لگا دیں، اس کے باوجود آپ کو کھڑا کر کے اچانک پوچھ لیا جائے کہ نماز کے ارکان، واجبات اور نماز کی ادائیگی کے مسائل بتا دیں، تو آپ اس میں ناکام نظر آئیں گے۔ کیونکہ علم کی گہرائی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم نے امتحانات کے ڈر سے، نمبرات کے ڈر سے، اور نہ جانے کون سی چیزوں کے ڈر سے ہم نے علم تو حاصل کر لیا، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا اعمقها علما، علم میں بہت گہرائی اختیار کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں، عبادات میں انگلیاں کب ملی ہوں گی، کب تھوڑی کھلی ہوں گی، کب پھیلی ہوں گی، رفع الیدین کی کیفیت کیا ہوگی، نگاہیں کہاں ہوں گی، آمین کہنے میں کتنا طول دیں گے، کتنی بلند آواز ہوگی، ساری کی ساری چیزیں صحابہ کرام نے پختگی کے ساتھ امت اسلامیہ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور آج صورتحال منہج کے اندر خلل کی یہ ہے کہ انہی صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے، یا صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنے والے، یا صحابہ کرام پر آڑے ترچھے تبصرے کرنے والے ہمارے ولی اور حاکم بنے بیٹھے ہیں۔ کیا ہمارے گھرانوں کے اندر صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں کا ولولہ اور دبدبہ نہیں ہے؟ ہمارے خاندانوں میں نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ کیا ہم ان کے ساتھ چل کر کے ان سے محبت کا اظہار نہیں کرتے؟ کیا ہم ان کے مناہج کو اختیار کر کے اپنے منہج کو ضرب اور نقصان نہیں پہنچاتے؟ یہ مستقل سوالات ہیں جن کا جواب
ہر طالب علم کو اور ہر عالم دین کو اپنی گریبان میں جھانک کر کے پچھلے پہر رات کی تاریکی میں سوچ کر کے اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے. تو ہم نے اپنے منہج کے ساتھ کتنا انصاف کیا، یہ بنیادی مسئلہ ہے. آگے فرمایا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف کرنے میں سب سے سادگی اختیار کرنے والے تھے صحابہ کرام. ان سے اسوہ پکڑو. آج کے دور میں تکلفات کا کیا عالم ہے. ایک عالم صاحب کو اگر کہیں تقریر کے لیے جانا ہے تو پوری لسٹ بنتی ہے. اور ہمارے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے برادرز اور سسٹر کا فتنہ، غیر علماء طبقے کا فتنہ، جس نے دعوت و تبلیغ کے میدان پہ پوری طریقے سے قبضہ جما لیا ہے. علماء کنارے ہو گئے. عوام جو ہے انہی کو سننا چاہتی ہے، علماء کو نہیں سننا چاہتی. اور تکلفات میں آپ کو بتاؤں، اسی جنوبی ہندوستان کے ایک صاحب ہیں جن کو بریلی کے ایک شہر میں کسی تقریر کے لیے بلایا جانا تھا. صرف ان کی 1 گھنٹے کی تقریر، جو تقریر بعد میں نے سنی ہے، جس کے اندر علمیت نام کی، منہجیت کے نام کی کوئی چیز نہیں. ایک پنڈت صاحب اسی پروگرام کے مہمان خصوصی تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جھوم جھوم کر کے شاعری کر رہے تھے، اور اسی مدح میں مبالغہ آرائی بھی کی انہوں نے. اور یہ صاحب جو یہاں سے تقریر کرنے کے لیے گئے تھے، وہ ان کے آگے کھڑے ہو کر کے ایسے کرتے تھے، واہ کیا شاعری کی ہے، کیا بات کہی ہے. ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. اور ان کی خود کی تقریر کے اندر کوئی منہجیت نہیں، کوئی علمیت نہیں. اس کے باوجود ویوز دیکھیں گے تو اب تک 3-4 لاکھ آدمی دیکھ چکے ہوں گے. اسی اسٹیج سے یا اسی مقام سے یا اسی علاقے سے کوئی عالم دین کوئی بات کہتا ہے جس کے اندر منہجیت ہے، علمیت ہے، پختگی ہے، ہری باتیں ہیں، اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے. یہ خلل جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس خلل کو ختم کرنا آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری. تو صحابہ کرام تکلف نہیں کرتے تھے. تکلف کا یہ عالم ہے جس پر واقعہ آیا. تکلف کا یہ عالم ہے جب ان سے انتظامیہ کے لوگوں نے رابطہ کیا تو 2 صفحے کی لسٹ گئی کہ ہم کو کس انداز کے ہوٹل میں ٹھہرانا ہے، صبح ناشتے میں کس معیار کا کھانا پیش کرنا ہے، دوپہر میں کون سا کھانا چاہیے، آنے جانے کے لیے کس انداز کی گاڑی ہونی چاہیے، پہنچنے کے لیے کون سی کلاس کا ٹکٹ ملنا چاہیے. یہ ساری کی ساری ڈیمانڈ اس کاغذ کے اندر موجود ہے. اگرچہ یہ ان کا آفیشیل مسئلہ ہے، ان کی فائل میں وہ چیز موجود ہوگی، لوگوں نے ظاہر نہیں کی، لیکن مجھ کو ایک قابل اعتماد آدمی نے اس بارے میں بتایا. تو تکلفات کا یہ عالم ہے کہ ہم 25-30 لاکھ روپے سے نیچے کی قیمت کے کیمرے کے سامنے بیٹھنا نہیں چاہتے. اور بیٹھیں گے بھی تو ہمارے چہرے پر پہلے میک اپ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم دروس ریکارڈ کریں گے. اور دروس ریکارڈ کرنے میں بھی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوگی کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی تلخ بات نہ آنے پائے، نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیا جائے. نکاح کی فضیلت پر تو بات کر لی جائے، لیکن طلاق کے طریقے پر گفتگو نہ کی جائے. توحید کی عظمت پر تو بات کر لی جائے، لیکن شرک کی قباحت کو نہ چھیڑا جائے. یہ جو طرز ہم نے اختیار کر لیا ہے، یہ طرز ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے. امت اسلامیہ اور ہمارے اسلاف اس دنیا میں جب بھی کامیاب ہوئے، اسی منہج پر پختگی اختیار کرنے کے نتیجے میں کامیاب ہوئے. اور آج میں نے اپنے درس میں چند علماء کے جو نام لیے ہیں، ان علماء میں سے کسی بھی عالم کا باقاعدہ کوئی چینل نہیں ہے، باقاعدہ کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، باقاعدہ کوئی کیمرہ نہیں ہے. بند کمرے میں کام کرتے تھے، اور اس کام کے اثرات یہاں تک ہیں کہ ہم اپنی کلاس میں، اپنے درس میں اگر ان سے استفادہ نہ کریں تو ہماری کلاس بیکار ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میری تو ملاقات نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ کام کرنے کا طریقہ کیا تھا. ان کی جو مسند تھی جہاں بیٹھتے تھے، وہاں پر دھاگے اور رسیاں لٹکی ہوتی تھی. وہ ایک رسی کو کھینچیں گے جیسے پردہ کھلتا ہے، ویسے ہی ان کے علمی بطاقات اس میں لٹکے ہوتے تھے. جو علمی بطاقہ ان کو چاہیے اس کی رسی کھینچی، وہ بطاقہ نیچے آیا، اس میں سے دیکھ کر کے کوئی چیز لی یا کوئی چیز نوٹ کر دی، اور اس کے بعد پھر اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا، فائلنگ کر دی گئی.
اس سادگی کے ساتھ کام کیا. اور ہندوستان میں جس عالم دین سے آپ کا یہ ادارہ منسوب ہے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم شخصیت کے حامل تھے. آپ ان کو بھی پڑھیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے منہج کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں. کم از کم آپ ان کے نام سے منسوب ادارے سے منسوب ہیں. میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا یہ عالم تھا کہ دلی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے تھے. بعض علماء نے ان کو اپنے یہاں مسند افتاء کے لیے دعوت دی. انہوں نے معذرت کر لی، کہا کہ نہیں، میرے ان شاگردوں کا کیا ہوگا مجھ سے جو علم حدیث حاصل کرتے ہیں. ساری دنیا سے علم حدیث اور علم حدیث کی سند اعلیٰ کے حصول کے لیے دہلی آنے والے لوگ آتے تھے. 1902 میں ان کی وفات ہوئی. 1902 سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کے بعد شاگردوں نے یا شاگردوں کے شاگردوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے 22 لاکھ شاگردوں نے ان سے استفادہ کر کے ساری دنیا کے اندر ان کے پیغام کو عام کیا. ان کے شاگردوں کے شاگرد یا تیسری نسل آج بھی ہندوستان کے علاوہ یورپی کنٹریز میں، عرب دنیا میں انصار السنت المحمدیہ، افریقن کنٹریز میں انصار السنت المحمدیہ، یورپین کنٹریز کے اندر جو بھی علماء مختلف ناموں سے تنظیمیں قائم کر کے اپنے کارنامے انجام دے رہے ہیں سلفی منہج کے مطابق، ان سب کا واسطہ کہیں نہ کہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں سے یا شاگردوں کے شاگردوں سے کہیں نہ کہیں ضرور ملتا ہے. تو ایک شخص ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر کے اتنا عظیم کارنامہ انجام دے سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر 22 لاکھ آدمی آ کر کے علم حدیث کی بیعت کریں، علم حدیث کو سیکھ کر کے ساری دنیا میں ڈھڈورا پیٹیں. اس دور نہ کیمرہ تھا، نہ ریکارڈنگز تھیں، نہ دوسرے وسائل تھے. بس ایک مسجد میں، وہ بھی چھوٹی سی مسجد، اس میں بیٹھ کر کے کام کرتے تھے. اور رات کے وقت میں اس کمرے کا کرایہ ادا کرنے کے لیے، جس کمرے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھے، اس کمرے کا جو کرایہ ادا کرنا ہوتا تھا، اس کرائے کی ادائیگی کے لیے رات بھر پرانی دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر کلی کا کام کرتے تھے، سامان اٹھاتے تھے. اور بعض روایات کے مطابق یہاں تک صورتحال ہوئی کہ ان کے بعض شاگردوں نے آ کر کے ٹرین سے اتر کر کے انہی کو منتخب کیا کہ ہمارا سامان فلاں جگہ پہنچا دیں. اور صبح جب وہ اپنی کلاس میں بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ رات میں جو کلی تھا اس وقت تو ہم شیخ الحدیث ہے. یہ صورتحال تھی. تو ہمارے منہج کو دنیا کی رنگینیوں، یہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں کیمرہ لگایا جائے، کہاں ریکارڈنگ کی جائے اور کہاں تکلفات اختیار کیے جائیں. تو فرمایا کہ اقلھا تکلفاً، صحابہ کرام سب سے کم تکلف کرنے والے لوگ تھے. دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سواری ملی تو سواری پر، نہیں تو پیدل نکل پڑے. سواری ملی تو سواری پر، ورنہ کسی بھی وسائل کو اختیار کر کے وہ وہاں سے نکل پڑے، لوگوں کے گھروں میں پہنچے، دعوت و تبلیغ کی. یہاں تک صورتحال ہوئی، آپ کا یہ بنگلور کا علاقہ ہے، آپ کیرل کے علاقے میں چلے جائیں، بحر عرب کے سواحل پر یہ ساحلی جتنے بھی علاقے ہیں، یہ علاقے شوافے کی اکثریت کے علاقے ہیں. شافعیہ یہاں زیادہ پائے جاتے ہیں، اور شافعیہ کے علماء نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ شوافے بدعتی یہاں تک کہ مشرک ہو گئے. کوئی قبر پرستی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. اور میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ جتنے شوافے ہیں سواحلی علاقوں میں، یہ سارے کے سارے سلفی تھے. ایک دور یہاں کے علاقے میں ایسا گزرا ہے کہ بعض حکام آئے، انہوں نے لازم کر دیا کہ مسلمانوں کو چاروں ائمہ میں سے کسی امام کی تقلید کا اعلان کرنا پڑے گا. جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ عبادات میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ جماعت اہل حدیث سے سب سے قریب ہیں، لہذا انہوں نے شافعی مذہب کی جانب اپنی نسبت کر لی. ایک نسل گزری، دوسری نسل گزری، تیسری نسل گزری،
اور اس کے بعد نئی نسلوں کے اندر وہ شعور ختم ہو گیا، یہ دھیرے دھیرے شافعی ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے ساحلی علاقے کن لوگوں کے ذریعے سے اسلام قبول کرنے کے مرحلے میں داخل ہوئے؟ صحابہ کرام تھے جو جدہ اور ینبو کے سواحل سے، جو مکہ اور مدینہ کے قریبی سواحل ہیں، وہاں سے باقاعدہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، مالابار کے سواحل پر آ کر کے اپنی کشتیاں باندھتے تھے، اور اس کے بعد درخت کو کاٹ کر کے اس سے 2 پھٹے جوڑتے تھے، اور یہاں کے گرم مسالے اور یہاں کی معروف چیزیں وہ خرید کر کے اپنی درخت سے کاٹے گئے جو پھٹے ہیں ان پر لاد کر کے باندھتے تھے، اور اس کو اپنی کشتی سے باندھ لیتے تھے، اور اس کے بعد یہاں سے یورپین کنٹریز چلے جاتے تھے، اور وہاں پر ان چیزوں کو بیچتے خریدتے تھے. جو منافع ہوتا تھا اس کو لے کر کے اپنی دنیا یعنی عرب دنیا میں واپس آتے تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد یہ سفر کرتے تھے. اس سفر میں سب سے زیادہ خصوصی بات کیا تھی کہ یہ جہاں بھی پہنچتے تھے، انسان نام کی کوئی چیز نظر آئی تو سب سے پہلے اس کو توحید کی دعوت دی، اتباع رسول کی دعوت دی، دین اسلام کی دعوت دی. ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آج تک وہ لوگ مسلمان ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا منہجی کارنامہ تھا جو صحابہ کرام نے آ کے ان علاقوں میں زیادہ کیا ہے. ہم تو بہت دور کے ہیں، وہاں تک اس کے اثرات کم پہنچے ہیں، لیکن یہاں تک تو اثرات بہت زیادہ ہیں. اتنے گہرے اثرات کے باوجود اگر یہاں منہجی مسائل میں ہم اتنا زیادہ پلٹ جائیں گے تو یہ تشویشناک مسئلہ ہے. تو صحابہ کرام اقلھا تکلفاً، سب سے کم تکلف کرنے والے لوگ تھے. ان کے یہاں شوخیاں اور اسی طریقے سے رنگینیاں، دنیا کی چمک دمک میں پڑھ کر کے تکلفات اختیار کر کے وقت ضائع کرنے کی صفت نہیں تھی، بلکہ جو کچھ بن پڑتا ہے کر سکو کر لو، یہی آخرت میں کام آنے والا ہے، یہ جذبہ تھا. اس وجہ سے ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو گئی. میں نے سوچا تھا کہ 10 سے 15 منٹ میں کوئی بات رکھ دوں گا، لیکن تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، مجھ کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا. اللہ رب العالمین ہم کو کہنے سننے کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جو امت وسط کے لیے ہماری صفت بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو حقیقی معنی میں امت وسط بننے اور وسطیت کا منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ لا تزال طائفة من امتی، اس روایت میں لا یضرهم من خذلهم، جن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو اس جماعت کے افراد میں شامل فرمائے تاکہ ہم اپنے منہج کی صحیح ترویج کر سکیں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.